دیکھیے جو پنچوتا صاحب کا جو ان کا جو شعلہ بیانی ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر درست فرما رہے ہیں، ہمارے تو بھائی ہیں، لیکن میں صرف اتنی دیکھیں قائد اعظم صاحب کے نقشے قدم دیکھیں، قائد اعظم صاحب کسی جنرل پاشا کے ساتھ مدد نہیں انہوں نے لی تھی، نہ ان کو ظہیر الاسلام اچھے لگتے تھے، نہ انہیں جنرل فیض حمید اچھے لگتے تھے، نہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے تو کوئی اقتدار ایسے لیا تھا۔ ہم ساری باتیں کرتے ہوئے نا بھول جاتے ہیں کہ آپ دیکھے زیادتی تحریک انصاف نہیں آپ غلط الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں یار، پنچوتا صاحب میری آپ سے کوئی بحث یا لڑائی تو نہیں ہے نا۔ نہیں صاحب بات تو کمپلیٹ ہونے دینا، سر بات کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ بول لیجئے گا، آپ کو پورا میں موقع دوں گا۔ نہیں صاحب آپ جواب دیجئے گا، میں آپ کو پورا موقع دوں گا، آپ ان کی پہلے پوری بات نہیں سیگمنٹ تو میرا تھا سر، نہیں سیگمنٹ آپ کی ہوگی نا سر، آپ نے جواب دے دیا، آپ ذرا منیب صاحب کی بات سن لیجئے۔ جی نہیں آپ پنچوتا صاحب کو کہیں اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ میں عرض کر لوں، میری کون سے بحث یا لڑائی تھوڑی ہے، میں تو ایک بات بیان کر رہا ہوں، ان کو مجھ سے ڈس ایگریمنٹ ہے 100 دفعہ رہے۔ دیکھیے بات سنیں، یہ ساری باتیں جو جس طرح پنچوتا صاحب نے کی میں دوبارہ وہی کہوں گا۔ دیکھیے آپ اگر یہ تاثر دیں گے کہ 2024 سے پہلے کی سیاست جمہوری اور آئینی اصولوں کے عین مطابق اور قانون کی بالادستی کو قائم دائم رکھتے ہوئے کی گئی اور عمران خان صاحب نے اقتدار اعلیٰ جمہوری اصولوں کے اوپر مرتب ہو کر لیا، تو یہ بہت بڑی نیگیشن ہوگی آف فیکٹس۔ عمران خان صاحب not only did he collude with the military establishment at that time, even before that عمران خان صاحب جنرل پاشا صاحب کے ساتھ ان کے کیا معاملات تھے، many living example ہیں، اللہ زندگی صحت دے، چودھری پرویز الہی صاحب کو، مونس الہی صاحب کو، چودھری شجاعت صاحب زندہ ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں، وہ لیونگ ایگزامپلز ہیں، موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے جنرل پاشا صاحب کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جی، پھر آ جائیں جی جنرل ظہیر الاسلام صاحب، پرویز الہی صاحب نے نیپی والا بیان بھی دیا۔ جی وہ چلیں، وہ بعد میں وہ پارٹی کے صدر ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہوں گا، وہ تو پنچوتا صاحب کین ڈیل ود چوئی صاحب، آج کل صدر نہیں ہے۔ ہاں چلیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 2014 کے اندر دھرنا تھا، المشہور دھرنا، دی انڈر سیج آف اسلام آباد، وہ ان کے کزنز جو تھے طاہر القادری صاحب ان کے ساتھ مل کے جس طریقے سے آرگنائز ہوا، جس طرح جنرل ظہیر الاسلام صاحب اس وقت کے ڈی جی ISI تھے، ہی واز پارٹ آف دیٹ، وہ سب آرگنائز کیا گیا، سب کچھ ہوا، اور خان صاحب جو وہ امپائر کی انگلی وہ امپائر کی انگلی اور کوئی نہیں تھی، وہ امپائر کی انگلی تھی کہ بھئی ادھر سے فوج کہے گی تو ادھر سے نواز شریف کی حکومت گر جائے گی۔ اس کے بعد اسلام آباد لاک ڈاؤن، پھر سو آن اینڈ سو فورتھ، 2018 کا انتخاب، 2018 کا اقتدار، یہ سب کچھ ایسا ہی تھا جو فوج کی مدد سے عمران خان صاحب نے حاصل کیا۔ دیکھیے جو بات فیکٹس ہیں ان کو فیکٹس کے طور پہ رکھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو جس دن نکالا گیا اقتدار سے تحریک عدم اعتماد کے بعد، عمران خان صاحب کے لیے میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، جینون آؤٹ پور لوگوں کا نظر آیا، سڑکوں پہ لوگ نکلے۔ پھر حال میں جولائی 2022 کے اندر جو بائی الیکشن ہوا، عمران خان صاحب اوورولمنگ میجورٹی سے جیتے، وہ اس لیے جیتے کیونکہ ہی واز جینونلی پاپولر ایٹ دیٹ ٹائم، لوگ ان کے، وہ ٹھیک تھا غلط تھا بیانیہ جو کچھ بھی تھا، وہ جینونلی ایک پاپولر شخصیت تھے۔ 2024 کا انتخاب کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، متنازع الیکشن تھا، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ۔ لیکن اگر آپ یہ لوگوں کو بیان کریں گے کہ اس سے پہلے تو جمہوری اصولوں کے تحت سب کچھ حاصل کیا، یہ بھی بتا دینا۔ جی فرمائیں۔ منیب صاحب کس نے چھینا 2024 میں منصور صاحب یہ پھر لائیو بھی دکھائیے گا۔ جی بالکل، میں آپ اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں، 2018 کا الیکشن آپ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر اپنے حلیفوں سے چھینا تھا، 2024 کا الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے اور آج کی جو حکومت ہے انہوں نے مل کے آپ سے چھینا۔ اور لو جی نعیم صاحب، اب آپ ان دونوں باتوں سے آپ بھی دیر میں تو میں تو آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اور بتائیں اس کو لائیو چلائیے گا۔ اوہو کمال ہوگی یار، ہم کہتے نہیں تھکتے، یہ ریکارڈ کیسا رہنے دیں۔ نہیں تو منیب صاحب نے کہہ دیا نا سر، اب یہ جو منیب صاحب دو باتوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ان کو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ چلاتے نہ تھکیے گا۔ نہیں سنیں نا نعیم صاحب، نعیم صاحب سنیں تو صحیح نا، میں کہہ رہا ہوں کہ منیب صاحب نے تو اپنا جواب دے دیا، دونوں الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے پوائنٹ آف ویو دے دیا، انہی دونوں الیکشنز کے حوالے سے اب آپ بھی مان جائیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ منیب صاحب نے جواب دیا ہے نا، تو میں بار بار جواب دے چکا ہوں کہ 18 کے اندر الیکشن اگر دھاندلی زدہ ہوا، آپ الیکشن پٹیشن لے کر آئیے، آپ بتائیے کہ یہ فارم 47 کے مطابق عمران خان جتوائے گئے، یا کوئی یہ چیز لے کر آ جائیے نا، ہم تو ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بھائی جان، میں پنچوتا صاحب کو بھائی ہے میرے، میں عرض کروں گا میں نے کسی الیکشن پٹیشن کا یہاں ذکر نہیں کیا، میں نے تو وہ بات کی ہے جو بحیثیت صحافی میں پروو کر سکتا ہوں ہر جگہ جا کے کہ 2018 کا الیکشن آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چھینا، 2024 میں آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا۔ فیکٹ یار، اس میں مانے پنچوتا صاحب مان جائے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ خواجہ آصف کو سیٹ دی گئی، خواجہ آصف کو باجوہ نے سیٹ دی،
باقی مجھے دکھا دیں کہیں پر آپ نے ہمارے حوالے سے کہا ہو کہ یہ آپ نے دھاندلی کی ہے, یہ ڈاکہ ڈالا ہے, یہ بھائی ہم کلیم لے کے بیٹھے اور تحریک انصاف بھاگ گئی. آپ ایکچولی نعیم صاحب آپ اس وقت 2018 میں کہ خواجہ آصف نے رات کو جنرل باجوہ کو فون کیا کہ مجھے جتوا دیا جائے, اور پھر وہ تمام تر کنورسیشن نعیم صاحب آپ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں ایکٹیو ہی نہیں تھے نا آپ اس حکومت کا حصہ تھے, اس لیے میرے خیال میں آپ کو آئیڈیا بھی نہیں کہ وہ اس وقت حکومت بنی کس طرح تھی یا پی ٹی آئی کے لیے اس الیکشن میں کیا کیا کچھ کیا گیا تھا, شاید اس لیے آپ کو انفارمیشن نہیں ہوگی. لیکن یہ بہت سی چیزیں وہاں بھی ہوئی اور 2024 میں بھی ہوئی. سنیں اگر آپ نے دیکھیں تمام چیزوں کو کمپیریزن کرنا ہے نا تو آپ صرف ایک چیز سے کر لیجئے. بتائیے. عمران خان کی حکومت رہی اور 3 ادوار کے اندر یا چوتھی دفعہ یہ یا پیپلز پارٹی ان کی حکومتیں رہیں, ان تمام لوگوں کے ایسٹس, ان تمام لوگوں کی ملنے جدادیں, عمران خان کا بھی کمپیریزن کر لیجئے اقتدار کے اندر آنے کے لیے کون لوٹ کے لیے جو ہے وہ کر رہا تھا اور کون جو ہے انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے کر رہا تھا.